دور جاہلیت میں یہ سب چیزیں ہوئیں. دور جاہلیت کی بہت سی چیزوں کو ریکٹیفائی کیا گیا، ان کو اصلاح کے ساتھ ویسا ہی رکھا گیا، ان میں کوئی بہت بڑی تبدیلی نہیں کی گئی. تو جہاں کہیں بھی آپ دعویٰ کا کام کریں وہاں پر اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ جس لوکل کلچر کے لوگ عادی ہیں ان میں جو چیزیں اسلام سے ٹکراتی نہیں خواہ مخواہ ان کے پیچھے نہ پڑے. مثلا کوئی اگر قمیص شلوار پہنتا ہے تو اس کی وہ اتروا کے آپ کے آپ جبہ ہی پہنے یا آپ لانگ ڈریس پہنے، تو یہ ضروری نہیں ہے. جب تک کوئی چیز یعنی ہر چیز مباح ہے جب تک اس کی حرمت کا ذکر نہ آ جائے قرآن اور سنت سے. اگر آپ ایسا کرنے لگے کہ ہر چیز کو غلط ثابت کرنے لگے اور صرف چند مخصوص چیزوں کو جو عرب کلچر کی انہی کو اسلام سمجھنے لگے تو دین تنگ ہو جائے گا، لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے والد کی لونڈی ام ایمن گود کھلایا کرتی تھی. وہ حبشن تھی اور ان کا نام برکت تھا. پھر آپ دیکھیے ان کا نام برکت تھا. اللہ تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل کیا، چنانچہ انہوں نے آپ کی نبوت کا دور پایا، اسلام لائی اور ہجرت بھی کی. پھر آپ کی وفات کے 5-6 مہینے بعد وفات پا گئی. وہ بہت رویا کرتی تھی. حضرت ابوبکر اور عمر ان سے ملنے کے لیے جایا کرتے تھے تو پوچھتے تھے کیوں روتی ہیں آپ؟ تو وہ کہتی تھی کہ وحی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے. تھی وہ ایک غلام عورت لیکن ذہنی اعتبار سے سوچ کی وسعت کس قدر زیادہ تھی. تو یہ اسلام کا کمال تھا کہ لوگوں کو سوچنا سکھایا اور سوچ کے اعلیٰ معیار دیے. ہم جب پیٹی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں نا تو ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہی اپنی جان گنوا دیتے ہیں، تو بڑی سوچ نہیں آتی، اعلیٰ مقاصد کے لیے کام نہیں کر سکتے. رضاعت کیا ہے؟ دودھ پلانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کے بعد سب سے پہلے ابو لہب کی لونڈی ثویبہ نے آپ کو دودھ پلایا. یہ صوبیہ نہیں ہوتا، ثویبہ ہوتا ہے. اس وقت اس کا اپنا جو بچہ دودھ پیتا تھا اس کا نام مسروح تھا. ثویبہ نے آپ سے پہلے حضرت حمزہ بن عبد المطلب کو یعنی آپ کے چچا کو اور آپ کے بعد ابو سلمہ بن عبد الاسد مخزومی کو بھی دودھ پلایا تھا. لہذا یہ تینوں آپ کے رضائی بھائی ہوئے. ٹھیک ہے. ابو سلمہ کون تھے؟ کچھ پتا ہے آپ کو؟ ام سلمہ کے شوہر. تو وہ بھی آپ کے رضائی بھائی تھے اور حمزہ بن عبد المطلب بھی آپ کے رضائی بھائی تھے. یہ جو ثویبہ ہیں ابو لہب کی لونڈی، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو اس لونڈی نے جا کر ابو لہب کو خبر دی تھی. تو بہت خوش ہوا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے، انگوٹھے اور اس انگلی کے ہاتھ کے اشارے سے اس کو کہا تھا کہ تم آزاد ہو. ابو لہب کی وفات کے بعد یہ واقعہ بخاری میں آتا ہے. ابو لہب کی وفات کے بعد اس کے کسی رشتہ دار نے اس کو خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ تو کہنے لگا کہ جب سے تم سے جدا ہوا ہوں ایک دن بھی آرام نہیں پایا، ایک دن بھی آرام نہیں پایا سوائے اس کے کہ ثویبہ کو آزاد کرنے کے بدلے مجھے یہاں سے پانی پلایا گیا. اور اس نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی کے درمیان ایک سوراخ کی طرف اشارہ کیا. یہ ہوتا نا چھوٹا سا یہ لکیر کے اوپر سوراخ سا، کیونکہ اس نے اس کو یوں کہا کہ تم آزاد ہو. تو یہ آزادی اس نے دی تھی اس خبر کے سننے کی خوشی میں کہ بھتیجا پیدا ہوا ہے. اس سے کیا سیکھا آپ نے؟ اللہ تعالی کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتے. غلاموں کو آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی، کسی بھی غلام جان کو آزاد کرنا، اور وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر، آپ کی آمد کی خوشی پر. بہت سے لوگ اس سے میلاد کا کانسیپٹ نکال لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں چونکہ ابو لہب کو مرنے کے بعد صرف اتنا سا آرام ملا آپ کی پیدائش کی خوشخبری میں غلام آزاد کرنے پر، تو ہم کیوں نہ اس دن بڑے بڑے کھانے پکائیں. اول تو یہ ہے کہ خواب کے اندر سے کوئی شرعی حکم نہیں نکالا جا سکتا. کوئی اخلاقی اصول یا کوئی خوشخبری یا کوئی خبر تو لی جا سکتی ہے، لیکن شرعی حکم نہیں ہوتا اس پہ کوئی کہ اس کی بنا پر ہم شریعت میں کوئی تبدیلی کر ڈالیں. کہ جو کہ بخاری میں ایسی کوئی روایت آئی ہے
تو اس بنا پر اب ہم میلاد منانا شروع کر دیں اور پھر بڑے بڑے کھانے بنانے شروع کر دیں یا اس دن کوئی خصوصی صدقہ خیرات کریں. اگر ایسا ہوتا تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتانا نہ بھولتے. آپ کی زندگی میں 62 بار تو یہ دن آیا ہی تھا آپ کی پیدائش کا، پھر صحابہ کی زندگی میں بھی آیا، لیکن کسی نے ایسا کوئی کام نہیں کیا. زیادہ سے زیادہ جو اس واقعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالی کسی کا بھی احسان یا نیکی کو ضائع نہیں کرتے، اور ابو لہب نے جہاں دشمنی کی تھی وہاں اگر دور جاہلیت میں کوئی اچھا کام کیا تھا تو اس کے بدلے اس کو وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، بس اتنی سی بات ہے.